الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرضہ حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت قدر شناس اور بردبار ہے. جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس طرح توجہ دلا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور کامل اطاعت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کرو. اور اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار احکامات ہیں ان میں سے ایک اہم حکم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے. بس مومن کو مالی قربانی کے وقت کبھی تردد اور ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ مالی قربانی جو مومنین کرتے ہیں ایک نیک مقصد کے لیے ہوتی ہے. آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خاطر نیک مقاصد کی ترقی کے لیے خرچ کرتی ہے اور خرچ کرنے کی خواہش مند ہے. اسلام کی تبلیغ ہے، مبلغین کی تیاری اور ان کو میدان عمل میں بھیجنا ہے، لٹریچر کی اشاعت ہے، قرآن کریم کی اشاعت ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مشن ہاؤسز کی تعمیر ہے، اسکولوں کا قیام ہے، ریڈیو اسٹیشنوں کا مختلف ممالک میں اجرا ہے جہاں سے دین کی تعلیم پھیلائی جاتی ہے، ہسپتالوں کا قیام ہے، دوسرے انسانی خدمت کے کام ہیں. غرض کے اسی طرح کے مختلف نوع کام ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو آج دنیا کے نقشے پر حقیقی اسلامی تعلیم کے مطابق صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے. یہ اس لیے کہ ہم نے زمانے کے امام کو مان کر ان کاموں کی روح کو سمجھا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفس کی کنجوسی سے بچتے ہوئے ان لوگوں میں شامل ہونے کا ادراک حاصل کیا ہے جن کا شمار مفلحون میں ہے. یعنی وہ لوگ، یہ صرف کامیابی اس کے معنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کشائش پانے والے ہیں، اس کے معنی میں وسعت ہے
کامیابیوں سے بہت بڑھ کے اس کی تفصیل ہے۔ وہ لوگ جو کشائش پانے والے ہیں، جو کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں، اپنی نیک خواہشات کی تکمیل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو خوشگوار زندگی کو حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے ہیں، ایسی خوشگوار زندگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، جن کی زندگیاں خدا تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہیں، جن کی کشائش کو دوام حاصل ہوتا ہے، مستقل رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اطمینان حاصل کرنے والے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ بس جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں پاتے ہیں، ان کی کامیابیاں محدود نہیں ہوتی، بلکہ جیسا کہ میں نے بتایا، ان کامیابیوں کی بے انتہا وسعت ہے۔ بس کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس قسم کی کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو فرمایا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف خرچ کا مطالبہ نہیں کرتے، ان سے صرف خرچ کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ جو خرچ کرنے والے ہیں تم لوگ ہو، یہ خرچ جو ہے خرچ کرنے والوں کی فلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ خدا تعالیٰ ادھار نہیں رکھتا۔ تمہاری مالی قربانیاں کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی اس طرح قدر کرتا ہے جس طرح تم نے خدا تعالیٰ کو جیسے قرضہ حسنہ دیا ہو، اور جب قرض کی واپسی کا وقت آتا ہے تو خدا تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اس قربانی کی وجہ سے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور تمہیں نہ صرف گناہ بخش دے گا بلکہ مزید نیکیوں کی توفیق بخشے گا۔ بس تم اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، کس قدر شناسی کی کچھ تفصیل مفلحون کے لفظ کی ذات میں بیان ہو گئی ہے۔ بس کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فیض سے اس طرح فیض پاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آج اس دنیا میں احمدی ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ادراک ہے، اور اس وجہ سے احمدی ہیں جو اس فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی زبانی باتیں ہی نہیں ہیں، ایسی سینکڑوں بلکہ ہزاروں مثالیں ہیں جو میرے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں۔ جو لوگ مالی قربانیاں کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور ایک تڑپ کے ساتھ یہ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اگر مالی قربانی یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ادراک نہ ہو تو اس طرح مالی قربانی تڑپ کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر یہی نہیں، ایسے بھی بہت سے ہیں جو اس مالی قربانی کے بعد فوری طور پر اس تجربے سے بھی گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح بڑھا کر واپس کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس پیار کے سلوک کا ان پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
بڑھے ہوئے مال کو پھر اسی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور یوں وہ مالی لحاظ سے بھی فضلوں کے حاصل کرنے والے بنتے چلے جاتے ہیں، اور دوسرے مفادات جو ہیں، جو دوسرے فیض جو ہیں، وہ بھی ان کو پہنچتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو بڑے جذباتی انداز میں احمدی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کس طرح ان کو قربانی کی توفیق ملی، اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حصہ پانے والے بنے۔ ایسے چند واقعات اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بینین سے ہمارے مبلغ سلسلہ نے لکھا کہ کوتونو شہر میں ایک معمر احمدی ہیں سلمان صاحب، مالی لحاظ سے بہت کمزور۔ دسمبر میں جلسہ سالانہ بینین میں شرکت کے لیے ان کے پاس اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ خود آنے جانے کا 1500 صیفہ کرایہ لگتا ہے وہ دے سکتے۔ جلسے کے میں شرکت کے لیے جب انہیں کہا گیا، زور دیا گیا، تو بہرحال انہوں نے کوشش کر کے ایک طرف کا کرایہ خرچ کر کے جلسہ گاہ تو پہنچ گئے، مگر واپس جانے کا کرایہ نہیں تھا، پھر ان کی اس کا انتظام کرنا پڑا۔ گھر پہنچے جلسے کے بعد 4-5 دن کے بعد جو وقف جدید کے محسلین ہیں، چندہ لینے والے، وہ گئے گھر، تو بتایا کہ آپ کے چندہ وقف جدید کی ادائیگی ابھی رہتی ہے جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور جو سلیمان صاحب نے بڑی بشاشت سے ان کا گھر پر استقبال کیا اور وقف جدید کا چندے کا سن کے اندر گئے گھر کے، اور 6000 فرانک کا صیفہ لا کے دے دیا۔ ان کی حیثیت کے مطابق، یہ لکھنے والے لکھتے ہیں، بہت بڑی رقم تھی یہ۔ اس پر محسل نے ان کو کہا، تو پہلے جذباتی ہو گئے محسل شہود صاحب، پھر انہوں نے کہا کہ آپ بے شک تھوڑے رقم دیں، اتنی بڑی رقم نہ دیں، بچوں کے لیے بھی کچھ رکھیں کیونکہ آپ کی حیثیت سے زیادہ ہے یہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب خدا نے مجھے یہ رقم دی ہے تو میں اس کی راہ میں کیوں نہ دوں؟ یہ میری رقم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ میرے پاس تو جلسہ جانے کے لیے کوئی پہلے رقم نہیں تھی، بڑی مشکل سے ایک طرف کرایہ خرچ کر کے گیا تھا۔ واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہے کہ میں یہ رقم خوشی سے اس کی راہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اور نیز کہنے لگا کہ 2 دن کے بعد دوبارہ آئیں اور پھر میں رقم دوں گا، اور 2 دن کے بعد انہوں نے 2000 صیفہ مزید ادائیگی کی۔ پھر تنزانیہ کے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ وہاں کے ایک ریجن کے احمد منوپے صاحب نواب آئے ہیں، 2 سال پہلے احمدی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہم وقف جدید اور تحریک جدید میں دیتے ہیں ہمیں خدا تعالیٰ زیادہ کر کے واپس کرتا ہے، اور جماعت میں شامل ہونے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ پیسہ کہاں جاتا ہے، لیکن جب سے جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور چندہ دینا شروع کیا ہے تو ایک دلی تسکین ملتی ہے اور ہمارے معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ پھر برونڈی کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں، وہاں ایک ابو بکر صاحب ہیں، بہت غریب نو احمدی ہیں، معمولی تنخواہ پر اپنا گزارا کرتے ہیں، اپنے والدین کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں ان کے پاس چندہ وقف جدید کے لیے گیا تو فوراً کچھ ادا کیا اور کہا کہ ان کے والد صاحب کے پاؤں میں زخم ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں 3 ماہ سے،
ہسپتال میں کافی علاج کروا چکے ہیں، دیسی علاج بھی کروا چکے ہیں. اب ڈاکٹر ان کا پاؤں کاٹنے کا سوچ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. 2 ہفتے بعد مبلغ لکھتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد ابو بکر صاحب جمعے پہ آئے اور سب سے پہلے تو اپنا بقایا چندہ وقف جدید ادا کیا اور بڑے درد بھرے الفاظ میں شکریہ ادا کرنا شروع کیا اور بتایا کہ جب چندہ وقف جدید کی معمولی رقم عطا کی تھی، کچھ رقم انہوں نے پہلے دے دی تھی، اس کا یہ فضل ہوا کہ جہاں میں کام کرتا تھا میرے مالک نے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیا، اور اس سے بڑھ کر یہ فضل ہوا کہ میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. پہلے وہ سوٹی کے سہارے چھڑی کے سہارے چلتے تھے، اب بغیر سہارے کے چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سب چندہ دینے کی برکت ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آمد کے مطابق چندہ عام کا حساب بھی بتائیں تاکہ میں باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کروں. پھر تنزانیہ کی ایک لنٹی ریجن کے وہاں سے ہمارے مبلغ بیان کرتے ہیں، یہ خود ہی ہیں سلیمانی صاحب. یہ لکھتے ہیں کہ میں دکاندار ہوں، پچھلے سال میرے کاروبار میں خسارہ ہوا، لیکن میں نے تحریک جدید اور وقف جدید کے وعدہ جات میں کمی نہیں ہونے دی، اور رمضان المبارک میں ہی اپنے وعدے سے بہت زیادہ ادائیگی کی تاکہ خلیفۃ المسیح کی دعا کا حصہ بن سکوں اور اس خسارے سے نکلوں. خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ اس وقت میری ایک دکان تھی، وہ بھی خسارے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے میرے چندے میں اتنی برکت ڈالی کہ اب میری 2 دکانیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رکھتا نہیں، کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. پھر تنزانیہ سے ہی ایک نواب آئے ہیں شانگوے زبیری صاحب، بٹوارہ ریجن کے. کہتے ہیں کہ میں جماعت میں شامل ہوا تھا، پھر میں نے جماعت چھوڑ دی. پھر میں مقامی معلم کی کوششوں سے واپس دوبارہ جماعت میں آیا. جب میں جماعت کے نظام سے باہر تھا تب میرا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، ہر روز خسارے میں رہتا تھا. میرے پاس ایک سائیکل تھی، چھوٹا سا کاروبار تھا جس پر برتن رکھ کر بیچنے جاتا تھا، اور کبھی پورے دن میں کچھ بھی نہیں بکتا تھا. لیکن جب سے جماعت کے نظام میں شامل ہوا ہوں، تحریکات میں چندہ دینا شروع کر دیا ہے، تھوڑے ہی عرصے بعد میری معاشی حالت تبدیل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے چندہ دینے سے اتنی برکت ڈالی ہے کہ اب میں سائیکل کے بجائے میں نے موٹر سائیکل لے لی ہے اور اپنے سابقہ حال سے کئی گنا بہتر حال میں ہوں. پھر کانگو برازیل سے مبلغ لکھتے ہیں، ایک غریب احمدی دوست علیپا صاحب مزدوری کرتے ہیں، ہر ماہ چندہ باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. جب ہم نے وقف جدید کے چندے کا اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف 2000 فرانک صفہ تھا اور کہیں کام بھی نہیں مل رہا تھا. میں نے مسجد میں جا کر 2 نوافل ادا کیے، اور یہ جو غریب آدمی ہیں احمدی، انہوں نے کہتے ہیں 2 نفل ادا کیے اور صدر صاحب کو جا کر وہ 2000 فرانک جو موجود تھے وہ چندہ دے دیا. شام کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے 20,000 فرانک صفہ بھجوا دیا، جس کے لیے میں نے اس لیے وہ رقم وہ تھی جو ایک عرصہ پہلے میں نے مزدوری کی تھی لیکن اس نے مجھے ادائیگی نہیں کی تھی. کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چندے کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اسے مجبور کیا کہ وہ مجھے میری رقم ادا کر دے، اور اس طرح 10 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے رقم ادا کروا دی. پھر بینین کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک وہاں کے احمدی ہیں کانڈے صاحب، ان کا تعلق گورو جماعت سے ہے. انہوں نے حال ہی میں بیعت کی ہے اور ساتھ ہی چندہ جات کی ادائیگی بھی شروع کر دی. یہ اپنے اندر غیر معمولی تبدیلی محسوس کرتے ہیں. جب ان سے اس بار وقف جدید کا چندہ لیا گیا تو بڑے شوق سے دیتے ہوئے کہنے لگے کہ جب سے میں نے چندہ دینا شروع کیا ہے میرا کاروبار بفضل تعالیٰ بڑھتا جا رہا ہے اور میرے کاموں میں غیر معمولی برکت پڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ احمدیت میں داخل ہونے اور چندہ دینے کی برکت ہے. پھر سیرا لیون مبلغ ہیں کینما ریجن کے، وہ حاجی شیخو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنے بچوں کی طرف سے چندہ وقف دید خود دیا کرتا تھا، مگر اس دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ اپنا وعدہ خود لکھوائے اور اس کی ادائیگی بھی خود اپنی جیب سے کرے۔ جب سیکرٹری صاحب وقف دید ان کا وعدہ لینے کی غرض سے گئے تو ڈاکٹر حاجی شیخو صاحب نے بیٹی سے کہا کہ وعدہ لکھواؤ، تو بیٹی نے کہا کہ وہ 10,000 لیون دے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ شاید 3-4 ہزار لکھوائے گی۔ جب بیٹی نے 10,000 کہا تو اس کی والدہ نے کہا کہ اتنے پیسے کہاں سے ادا کرو گی؟ ڈاکٹر صاحب نے اہلیہ کو منع کیا کہ چپ رہو، اپنی مرضی سے لکھوایا ہے، لکھنے دو۔ چند دن گزرے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ عزیز ان سے ملنے آئے اور جاتے وقت انہوں نے بیٹی کو 15,000 لیون دیے۔ بیٹی نے اسی وقت ڈاکٹر صاحب کو 10,000 لیون دیے اور کہا کہ یہ میرا چندہ ہے جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو ان دور دراز علاقوں میں رہنے والے احمدیوں کو بھی اور احمدیوں کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اخلاص دیا ہوا ہے اور چندے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کون ہے جو ان کے دلوں میں تحریک پیدا کرتا ہے؟ یقیناً خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی دنیا کے اندھوں کو نظر نہیں آتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نئے آنے والے اخلاص و وفا میں بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی روح جو ہے اس طرف پرانے احمدیوں کو، پرانے خاندانوں کو بھی توجہ دینی چاہیے اور بڑی فکر سے توجہ دینی چاہیے۔ پھر ہمارے کنشاسا کے مؤلف لکھتے ہیں کہ وہاں کے احمدی ہیں ابراہیم صاحب، بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ احمدیت قبول کرنے سے پہلے ان کے کاروبار کی حالت کافی خراب تھی اور کوئی منافع نہیں ہوتا تھا۔ قبول احمدیت کے بعد انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق چندہ ادا کرنا شروع کیا۔ چندے کی برکت سے ان کے کاروبار کی حالت بہتر ہو گئی۔ موصوف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب اس مالی قربانی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے جماعت میں داخل ہونے کے بعد کی ہے۔ کانگو کنشاسا کے مؤلف لکھتے ہیں صوبہ بکونگو سے کہ موانزا گونگو جماعت کے رہائشی مصطفیٰ صاحب ہیں، اس سال رمضان میں انہوں نے بیعت کی۔ اس دوران ان کی بہن جو کہ عیسائی تھی بہت بیمار رہنے لگی اور ایک بڑی رقم ان کے علاج کے لیے صرف ہونے لگی۔ چنانچہ اسی ماہ جب انہوں نے مسجد میں مالی قربانی کی تحریک سنی تو چندہ ادا کیا اور اپنی بہن کی طرف سے بھی صحت کی دعا کرتے ہوئے چندہ ادا کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد ان کی بہن صحت یاب ہو گئیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ سب کچھ مالی قربانی کی برکت ہے جو خدا کی راہ میں کی۔ پھر مالی کے امیر صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے ایک احمدی محمد جارہ صاحب جماعتی چندہ دینے سے پہلے بہت غریب تھے، مگر جب سے انہوں نے جماعتی چندہ ادا کرنا شروع کیا ہے ان کی غربت دور ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی میں اب بعض احباب بہت نمایاں مالی قربانی کرنے لگے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان داؤد سالف صاحب جو غریب مستری ہیں، انہوں نے شروع میں 1,000 فرانک صفا ہفتہ وار چندہ دینا شروع کیا اور اس کے کام میں، ان کے کام میں اور اخلاص میں اتنی برکت ہوئی کہ کچھ دن پہلے انہوں نے 1,53,000 فرانک ادا کیا جو کہ 202 پاؤنڈ کے برابر بنتا ہے، چندہ دیا۔ نووائن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندے کا رجحان اب ترقی کر رہا ہے اور بڑے اخلاص سے چندہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جماعت کے ایک اور مخلص عفانہ صاحب ہیں، ہر ماہ 1,50,000 فرانک تقریباً 200 پاؤنڈ ادا کرتے ہیں۔ یہ ان غریب ممالک میں بہت بڑی بڑی رقم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2,50,000 فرانک تقریباً 330 پاؤنڈ زکوٰۃ کے میں بھی ادائیگی کی اور اللہ کے سے ایمان اور ایقان میں ترقی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے کشمیر کے انسپکٹر صاحب لکھتے ہیں
کہ گزشتہ دنوں صوبہ کشمیر میں جو سیلاب آیا تھا اس سے شہر سری نگر کے تقریباً تمام احمدی گھر متاثر ہوئے تھے۔ پانی اس قدر تھا، ستمبر میں سیلاب آیا کہ 2 منزلہ مکان تک پانی میں ڈوب گئے تھے۔ کہتے ہیں جب میں دورے پہ جماعت سری نگر پہنچا تو پریشان تھا کہ اب سری نگر جماعت کے چندوں کی 100% وصولی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پورے گھروں میں کیچڑ وغیرہ بھر گیا تھا اور سارے مکان بری حالت میں تھے۔ تو انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں جب کسی بھی گھر جاتا تو یہ کہنے کی ہمت نہیں پاتا تھا کہ چندوں کی وصولی کے لیے آیا ہوں، لیکن کہتے ہیں لوگ خود ہی مجھے دیکھ کر چندے کے بارے میں پوچھتے اور میں حیران رہ گیا کہ لوگ بڑی خوشی سے اپنے بقائے چندے ادا کر رہے ہیں، اور ان کے چہروں پر اتنی تکلیف کے باوجود کوئی شکن تک نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سری نگر کا بجٹ مکمل ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آنکھیں بھر آتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی یاد آتی تھی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا مگر قربانیوں میں شفقت لے جایا کرتے تھے۔ حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بینین سے ہمارے معلم لکھتے ہیں ایک نوبائے باقاعدگی سے اس نیت کے ساتھ چندہ ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو احمدی بنا دے۔ وہ احمدی ہو گئے، فیملی احمدی نہیں تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے چندے دینے کی برکت سے میری ساری فیملی احمدی ہو گئی ہے۔ اس خواب سے مجھے انہیں تبلیغ کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ پہلے تبلیغ نہیں کرتے تھے، لیکن خواب کی وجہ سے پھر انہیں تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے انہیں تبلیغ کی اور اس مقصد کے لیے بھی خاص طور پر چندہ دینا شروع کر دیا، اور آج یہ میں بتانے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میری ساری فیملی احمدی ہو چکی ہے۔ یہ محض دین کی راہ میں مالی قربانی کی برکت سے ہوا۔ بینین وگورو گاؤں کے خاتون ہیں شابی صاحبہ، کہتی ہیں کہ گزشتہ سال میری یہ حالت تھی کہ میں جو کام یا کاروبار شروع کرتی خسارہ اٹھاتی اور کوئی بھی کام سرے نہ چڑھتا۔ ایک دن معلم صاحب نے مجھے دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے اور باقاعدگی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ صحیح طرح ایمانداری سے جو آمد ہے اس پہ چندہ دوں۔ کہتی ہیں جب سے میں نے باقاعدہ چندہ دینا شروع کیا ہے میرا کاروبار چلنے لگا ہے، گھر میں مالی فراخی ہے، میرے سارے کام درست ہونے لگے ہیں۔ خدا کا وعدہ سچا ہے کہ وہ خرچ کرنے والوں کو بہت دیتا ہے۔ پھر انڈیا سے ہی قمر الدین صاحب انسپیکٹر کہتے ہیں کیرالہ کے صوبہ میں مالی سال کے شروع میں وقفی عید کا بجٹ بنانے کے سلسلے میں ایک جماعت میں پہنچا جہاں ایک 26 سالہ نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ موصوف نے کہا کہ میں نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں پڑھائی مکمل کی ہے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار شروع کرنے لگا ہوں۔ چندہ وقفی عید کی اہمیت کے بارے میں ان کو بتایا تو اسی وقت موصوف نے نوجوان نے 2 لاکھ روپے اپنا بجٹ لکھوایا اور کہا کہ اب کام شروع کیا ہے، خدا جانے وعدہ کہاں سے پورا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھی خط لکھا اور خط ان کو کہا کہ تحریک کریں، دعا کے لیے مجھے لکھیں، وہ خود بھی لکھیں گے۔ چنانچہ جب دوبارہ وصولی کے سلسلے میں کہتے ہیں میں گیا وہاں انسپیکٹر صاحب، تو انہوں نے خوشی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً کئی بینکوں سے مجھے انٹیریئر ڈیزائننگ کے کام ملا ہے اور جس سے آمدنی میں بہت برکت ملی ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے اپنا وعدہ جو 2 لاکھ روپیہ تھا مکمل طور پہ ادا کر دیا۔ پھر انڈیا سے ہی ناظم مال وقفی عید لکھتے ہیں نائب ناظم مال کہ صوبہ اتر پردیش کے مالی دورے کے دوران محمد فرید انور صاحب سیکرٹری مال کانپور سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے وعدہ وقفی عید کی مکمل ادائیگی کر دی اور ساتھ ہی شام اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔
چنانچہ شام کو گھر پہنچا تو موصوف نے بتایا کہ ان کی 8 سالہ بیٹی 2 دن سے خاکسار کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ عزیلہ خاموشی سے اندر کمرے میں گئی اور سجیلا نام ہے بچی کا، اور تھوڑی دیر بعد جب باہر آئی تو ہاتھ میں اس کے گلا تھا اور خاکسار کو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے پورے سال میں اس میں چندے دینے کی رقم جمع کی ہے، آپ اس سے ساری رقم نکال لیں اور رسید دے دیں۔ اس میں 735 روپے تھے۔ کہتے ہیں مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک 8 سال کی بچی ہے، اللہ کے فضل سے وقف نو کی تاریخ میں بھی شامل ہے، اپنا وعدہ وقف جدید خود لکھوا کر اس کی ادائیگی اپنے وعدے سے زیادہ کرتی رہی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ روح جو بچوں میں پیدا ہو رہی ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا تعالیٰ ہے جو بچوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ لیکن والدین کا بھی کام ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی رکھیں اور بچوں میں چندوں کی اہمیت، باقی نیکیوں کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ چندوں کی اہمیت کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً ان کے دلوں میں ڈالتے رہیں۔ ایسے بھی واقعات ہیں جب بچے جب چندہ لے کر آئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے والد نے آپ کی طرف سے چندہ دے دیا ہے، تو کہنے لگے کہ جو والد صاحب نے دیا اس کا ثواب تو والد صاحب کو ہوگا، ہم تو اپنے جیب خرچ میں سے خود ادا کریں گے۔ فرانس کے امیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دوست کو جب چندہ وقف کے بارے میں بتایا گیا تو کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت جو بھی رقم تھی وہ ساری چندے میں دے دی۔ گھر والوں نے کہا کچھ تو رکھ لو، گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وقف جدید کا چندہ تو میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ تو میں نے دینا ہی دینا ہے، گھر کا اللہ تعالیٰ خود انتظام کرے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگلے ماہ حکومت کے صحت کے ادارے کی طرف سے انہیں خط موصول ہوا کہ آپ کی میڈیکل کی رپورٹ دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو 2 سال کا خرچ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں 3 ماہ کی ادائیگی بھی ساتھ ہی ارسال کر دی۔ جب اس رقم کو دیکھا تو یہ اس رقم سے 100 گنا زیادہ تھی جو انہوں نے وقف جدید میں دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے مالی قربانی کا پھل 1 ماہ کے اندر عطا کر دیا۔ UK لجنہ کی سیکرٹری تحریک جدید جو ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ یہاں کی ایک حلقے کی سیکرٹری وقف جدید نے ان میں کہا کہ ایک خاتون بہت مالی لحاظ سے کمزور ہیں، چندہ نہیں ادا کر سکتی تھیں، تاہم پھر بھی جتنا ممکن ہو سکتا تھا کم از کم انہوں نے وعدہ لکھوا دیا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ وعدہ لکھوانے کے بعد انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ یہ خاتون سلائی کرنا جانتی تھیں، چنانچہ چند ہی دنوں بعد انہیں سلائی کے آرڈر ملنے شروع ہوئے اور اس کے بعد نہ صرف وہ اپنا وعدہ ادا کرنے قابل ہو گئیں بلکہ اس سے کافی زیادہ آمد ہو گئی، لہذا انہوں نے اپنا وعدہ ہی بڑھا دیا۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ تحریک جدید میں بھی اور وقف جدید میں بھی UK کی لجنہ نے ماشاءاللہ بہت محنت اور ہمت سے اپنے نہ صرف ٹارگٹ نہیں پورے کیے بلکہ ٹارگٹ سے کافی زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رقم ادا کی ہے۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ بینن کے نارتھ اور سینٹر میں بڑی تعداد میں فلانی قبیلہ آباد ہے۔ گزشتہ سالوں میں اس قبیلے میں بھی بیعتیں ہوئی تھیں۔ اس قبیلے کے 3 گاؤں اس علاقے کے مولویوں کی مخالفت اور شدید دباؤ کی وجہ سے بیعت کے کچھ عرصے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے۔ بورکینا فاسو سے فلانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک مولم کو بنین بھیجا گیا تاکہ وہ اس علاقے میں رابطہ کر کے ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں۔ چنانچہ انہوں نے 1 ماہ اس علاقے میں کام کیا اور یہ تینوں گاؤں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ جماعت میں داخل ہوئے اور ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوئی۔ یہ تینوں گاؤں خود ایک بڑی رقم ٹرانسپورٹ کے لیے
خرچ کر کے خود مطلب بسوں پہ خرچ کر کے بینین کے جلسے میں شامل ہوئے، اور جب جلسے کے بعد واپس اپنے گاؤں پہنچے تو کچھ ہی دنوں بعد جماعت کے معلم ان کے گاؤں گئے اور بتایا، میری طرف سے ان کو یہ بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ نوآبائین کو مالی قربانی میں شامل کریں، چاہے تھوڑا ہی دیں۔ تو اب یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور چندہ وقف جدید کی ادائیگی کا آخری مہینہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے جلسے کے لیے ٹرانسپورٹ کی بڑی رقم خرچ کی تھی اور مالی تنگی بھی تھی، لیکن ایمان میں اس قدر جوش تھا کہ یہ فوراً یہ سن کے بعد انہوں نے تینوں گاؤں کے تمام افراد نے وقف جدید کے چندے میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اس طرح اس قبیلے میں اس دوران کم و بیش 1000 نئی بیتیں بھی حاصل ہوئیں۔ تو یہ ہیں مالی قربانیوں کے چند واقعات کہ کس طرح تڑپ سے چندوں کی ادائیگی کرتے ہیں لوگ۔ بہت سے واقعات میں یہ بھی ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ بڑھا کر لوٹاتا بھی ہے۔ بس خدا تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے۔ جہاں خدا تعالیٰ کے کلام کی سچائی ظاہر ہوتی ہے ان واقعات کو دیکھ کر، اور خود ہمیں بھی تجربہ ہوتا ہے، وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے بھی نظر آتے ہیں۔ میں پہلے بھی گزشتہ سالوں میں بتا چکا ہوں کہ وقف جدید کی تحریک بیرون پاکستان ممالک میں افریقہ و بھارت کی ضروریات کو خاص طور پر پورا کرنے کے لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے شروع کی تھی۔ پہلے خاص طور پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا تھا باہر، پاکستان سے باہر، خاص طور پر یورپ کے ممالک میں یا امیر ممالک جو ہیں ان میں تو یہ رقم افریقہ میں خرچ ہوتی ہے، ان ملکوں کی رقم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت افریقہ کے تھوڑا سا آپ کو جائزہ بتانا چاہتا ہوں کہ افریقہ کے 18 ممالک میں 95 مساجد زیر تعمیر ہیں، اور بعض بڑی بڑی مساجد بھی بن رہی ہیں، کیونکہ وہاں تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور تبلیغ کے نئے میدان بھی کھل رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ جہاں اسلام کا تعارف کروانا ہو، تبلیغ کرنی ہو تو مسجد بنا دو۔ افریقہ کے علاوہ بھی دنیا میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ اس وقت افریقہ سمیت قریب 25 ممالک ہیں، 7 ممالک دوسرے بھی ہیں، جہاں اس سال میں 204 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں۔ اسی طرح 184 مشن ہاؤسز تعمیر ہوئے ہیں۔ یورپ اور مغربی ممالک کے چندہ وقف جدید کا تقریباً 80% افریقن ممالک میں خرچ ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ افریقن احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مالی قربانی دیتے ہیں، لیکن ان کی ضروریات اور وہاں بیتوں بڑھ رہی ہیں، اور بیتوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود نوآبائین کیونکہ غریب ہیں اس لیے پوری طرح اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ ان کو بہرحال مدد کی ضرورت ہے، جیسا کہ واقعات میں بیان ہوا ہے کس طرح وہ قربانیاں کر رہے ہیں۔ لیکن مخالفین، یہاں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، 2 واقعات ایسے بھی میں نے بتائے تھے کہ مخالفین نئے بیعت کرنے والوں کو مختلف دباؤ ڈال کر دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر، لیکن
ایسے ایمان میں مضبوطی والے بھی ہیں بہت سے جو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. بہرحال ان کو اس طرح توجہ دلانے کے لیے جماعتوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ بیعتیں کروانے کے بعد مسلسل رابطے رکھیں اور ہمیشہ رابطوں کو مضبوط کرتے چلے جائیں. وہاں بار بار جائیں تاکہ تربیتی پہلو بھی سامنے آتے رہیں اور تربیت ہوتی رہے. وہاں افریقن ممالک میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ بہت دور دراز علاقے ہیں، جنگلوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. وہاں رابطے بھی مضبوط نہیں رہتے یا بڑی دقت کے ساتھ وہاں رابطے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے بڑا لمبا عرصہ ان سے تعلق نہیں رہتا جماعتوں سے یا نئے احمدیوں سے. پھر مبلغین اور معلمین کی بھی کمی ہے کہ وہ بھی بار بار جائیں تو رابطے ہو سکیں، چاہے تکلیف اٹھا کے چلے جائیں، لیکن اس کمی کی وجہ سے وہاں جا بھی نہیں سکتے. اس لیے بہت سی بیعتیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں جماعتوں کو، خاص طور پر ان ملکوں کی جماعتوں کو اس بات کا انتظام کرنا چاہیے کہ کم از کم شروع میں 1 سال خاص طور پر بہت توجہ دیں. اس لیے میں نے خلافت کے پہلے سال میں ہی جماعتوں کو کہا تھا کہ بے شمار بیعتیں ضائع ہو رہی ہیں، ان کا کم از کم جو پرانی ہوئی ہوئی بیعتیں ہیں ان کا کم از کم 70% رابطے کر کے واپس لائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے نتیجے میں جماعتوں نے کوششیں بھی کیں، خاص طور پر افریقہ میں. اور پھر جب رابطے ہوئے تو ان لوگوں نے شکوے کیے کہ تم بیعت کروا کر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. دل سے احمدی ہیں، بہت سارے ایسے تھے جو دل سے احمدی تھے لیکن آگے احمدیت کی تعلیم کا نہیں پتہ تھا، تربیت کی کمی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں کی تعداد میں نئے رابطے ہوئے اور وہ لوگ واپس آئے اور اب تربیت کے لیے فعال نظام شروع ہے. اس میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے. رابطوں کی بحالی میں سب سے زیادہ کوشش گھانا نے کی ہے، پھر نائجیریا کی کا دوسرا نمبر آتا ہے، اور اس طرح باقی افریقن ممالک ہیں. تنزانیہ میں بہت زیادہ کمی ہے، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ فعال کریں اپنے رابطے، کیونکہ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں بڑی بیعتیں ہوئی تھیں، ان کو ساروں کو تلاش کریں. یورپ میں 20 سال پہلے یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے جب بوسنیا کے حالات خراب ہوئے ہیں تو جرمنی میں بوسنین لوگ آئے تھے، انہوں نے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کی تعداد میں بوسنین تھے جنہوں نے بیعت کی تھی. لیکن جب وہ اپنے ملکوں واپس گئے، رابطے ختم ہوئے تو ان کو پتہ نہیں لگا کہ کہاں ہیں وہ. تو اس لحاظ سے ان ملکوں میں بھی رابطوں کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہندوستان میں رابطے ہیں، مغربی بنگال میں جہاں کہتے ہیں احمدی بیعتیں ہوئی تھیں تو وہاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اگر نوآبائین کو چندوں کے نظام میں لایا جائے تو پھر ہی مضبوط رابطہ بھی رہتا ہے اور ایمان میں مضبوطی کے ساتھ نظام جماعت سے تعلق بھی قائم ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک جدید اور وقف جدید میں نئے آنے والوں کو بھی شامل کریں، پرانوں کو بھی ان کا احساس دلائیں. بعض جماعتیں تو اس سلسلے میں بہت فعال ہیں اور کام کر رہی ہیں، لیکن بہت جگہ سستی بھی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا کہ چاہے کوئی 10 پینس لے کر دیتا ہے قربانی کا سال میں، وہ بھی اس سے لے لیں، کم از کم اس کا ایک تعلق تو قائم ہوگا. ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مالی قربانی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی کرنے والوں کی تعداد میں ہر سال
اضافہ تو ہوتا ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ مثلاً اس سال وقف جدید میں 85,000 کا اضافہ ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ جماعت کی ترقی کا معیار ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا چل رہا ہے مالی قربانیوں میں۔ لیکن اگر کوشش کرتے اور اس سال کی بیعت کرنے والوں میں سے 20% بڑوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے تو بیعتوں کے لحاظ سے ہی 1,10,000 سے اوپر اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ بس ترقی بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، ہو رہی ہے، لیکن اس میں مزید گنجائش ہے۔ آئندہ سال افراد کو شامل کرنے کا ٹارگٹ نئے سرے سے جماعتوں کو وکالت مال کے ذریعے سے ملے گا، اس طرف بھرپور توجہ دیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخراجات کی فکر نہیں کہ وہ کس طرح پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ پورے کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ہمیں قربانیوں کی روح پیدا کرنے والے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عہدیداران دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور عام دوسرے احمدی بھی رابطوں کی مہم جاری رکھیں، جو نیک فطرت ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے۔ اور کمزور اگر دور ہٹ گئے ہیں تو ہمیں ان سے ہمدردی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کو حاصل کر کے پھر گنوا بیٹھے، لیکن اپنی تعداد کی کمی کی کوئی فکر نہیں ہمیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تعداد سے زیادہ اخلاص و وفا اور ایمان میں بڑھے ہوئے مخلصین کے بارے میں زور دیا کہ وہ پیدا ہونے چاہیے جماعت میں۔ بس نوبائین اور پرانے احمدیوں کے بھی واقعات ایسے ہوتے ہیں جو مالی قربانیوں میں اضافے کے معیار بڑھنے کی وجہ سے ان کے اخلاص کا پتہ دیتے ہیں، ان کے اخلاص کے معیاروں کا پتہ لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جماعتی نظام کو ضائع ہونے والوں کو بھی پتہ لگانے کی کوشش بھرپور کرنی چاہیے۔ ہندوستان میں بھی جیسا کہ میں نے کہا بنگال کے علاقے میں بیعتیں ہوئی تھیں، جائزہ لینے کے لیے پروگرام بنانا چاہیے تاکہ رابطوں کے ٹوٹنے یا پیچھے ہٹنے والوں کی وجوہات کا پتہ چلے، اور آئندہ کے لیے ان کمیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تبلیغ اور تربیت کی جامع منصوبہ بندی ہو۔ اسی طرح باقی دنیا میں بھی اس نہج پر کام کرنا چاہیے کہ جو جماعت میں شامل ہوتا ہے اس سے مسلسل ہم کس طرح رابطہ رکھیں، چاہے وہ کتنا ہی دور دراز علاقے میں رہتا ہو۔ رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی جماعتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جیسا کہ طریق ہے جنوری کے پہلے دوسرے جمعے میں وقف جدید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہوں اور گزشتہ سال کے کچھ قواعد بھی سامنے رکھتا ہوں۔ وقف جدید کا 57واں سال اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے 31 دسمبر کو ختم ہوا، اور 58واں سال 1 جنوری سے شروع ہو گیا۔ جماعت احمدی عالمگیر کو اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف جدید میں 62,09,000 پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی، جو گزشتہ سال سے 7,31,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ۔ پاکستان سر فہرستی ہے، گزشتہ سال برطانیہ اوپر آیا تھا، اس کے بعد برطانیہ، پھر امریکہ، پھر جرمنی، پھر کینیڈا، پھر ہندوستان، پھر آسٹریلیا میں بھی ماشاءاللہ
تعداد بڑھانے کے لحاظ سے بھی اور وصولی کے لحاظ سے بھی بہت کام ہوا ہے۔ آسٹریلیا کے بعد انڈونیشیا ہے، پھر دبئی، بیلجیم اور پھر اور ایک عرب ملک ہے۔ کرنسی کے حساب سے اضافہ جو کیا ہے، آسٹریلیا نے نمایاں اضافہ کیا، جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے 123% اضافہ کیا ہے۔ کینیڈا نے 21%، اس کے بعد انڈیا کا 16% یا تقریباً 17%۔ فی کس ادائیگی کے لحاظ سے امریکہ نمبر 1 پہ ہے، 77 پاؤنڈ فی کس انہوں نے ادائیگی کی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی 59 پاؤنڈ ہے، یو کے کی 51 پاؤنڈ، آسٹریلیا 56، پھر بیلجیم، پھر فرانس، پھر کینیڈا، پھر جرمنی سب سے آخر میں ہے ان بڑی جماعتوں میں سے۔ شاملین کی تعداد، وقف جدید کے شاملین کی تعداد 11,29,000 ہے، سے تجاوز کر گئی ہے، اور تعداد میں اضافے کے اعتبار سے مالی، بینن، نائجر، بورکینا فاسو، گیمبیا اور کیمرون کی جماعتیں قابل ذکر ہیں۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے افریقہ میں غانا سب سے اول ہے، پھر نائجیریا، پھر موریشس۔ پاکستان کی پہلی 3 جماعتوں میں بالغان میں، وہاں بالغان اور اطفال کا علیحدہ ہوتا ہے، تو اول لاہور ہے، دوم ربوہ، سوم کراچی، اور اضلاع کی پوزیشن اس طرح ہے: راولپنڈی نمبر 1 پہ، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، گجرات، عمرکوٹ، ملتان، حیدرآباد، بہاولپور، پشاور۔ اطفال کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ لاہور، دوم کراچی اور سوم ربوہ، اور اطفال کے لحاظ سے اضلاع کی پوزیشن ہے: سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودا، گوجرانوالا، نارووال، گجرات، عمرکوٹ، حیدرآباد، ڈیرہ غازی خان۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں ہیں: برمنگھم ویسٹ، رینز پارک، مسجد فضل، جلینگم، ووسٹر پارک، برمنگھم سینٹرل، ویمبلڈن پارک، نیو مالڈن، ہانسلو نارتھ اور چین۔ ریجن جو ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے: لنڈن ریجن نمبر 1 ہے، پھر مڈ لینڈس، پھر مڈل سیکس، اسلام آباد، نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ ریجن۔ چھوٹی جماعتیں 5 یہ ہیں: اسپین ویلی، لیمنگٹن سپا، براملے اینڈ لوشم، اسکنتھوپ اور وولورہمپٹن۔ وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی 10 جماعتیں ہیں: سلیکون ویلی نمبر 1، پھر ڈیٹرائٹ، پھر سیاٹل، پھر یارک، ہیرسبرگ، پھر لاس اینجلس، پھر بوسٹن، پھر سینٹرل ورجینیا، پھر ڈیلس، پھر ہیوسٹن اور فلاڈیلفیا۔ جرمنی کی 5 لوکل عمارت یہ ہیں: نمبر 1 پہ ہیمبرگ، پھر فرینکفرٹ، پھر گراسگراؤ، پھر ڈارمسٹڈ، پھر ویسبادن۔ اور وصولی کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں وہ ہیں: روڈرمارک، نوئس، ندا، فلورزہائم، کولون، فریڈبرگ، کوبلنز، مہدی آباد، فلڈا اور ہنوور۔ وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں ہیں، کینیڈا کی بڑی جماعتیں یہ ہیں: ایڈمنٹن، ڈرہم، ملٹن جارج ٹاؤن، سسکاٹون ساؤتھ، سسکاٹون نارتھ۔ وصولی کے لحاظ سے بھارت کی صوبہ جات جو ہیں اس میں کیرالہ، جموں کشمیر، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، یہ پہلی 10 جماعتیں ہیں۔ کیرالہ نمبر 1 پہ ہے، جموں کشمیر، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، ویسٹ بنگال، اڑیسہ، کرناٹکا، قادیان پنجاب، اتر پردیش، مہاراشٹر، بہار، لکشدیپ اور راجستھان۔ بھارت کی جماعتیں وصولی کے لحاظ سے ہیں: کیرولائی، کالیکٹ، حیدرآباد، کلکتہ، قادیان، کنور ٹاؤن، سولور، پنگاڈی، چنائی، بنگلور، کروناگاپلی۔ آخر میں 3 جماعتیں ہیں:
کرونا گپلی پتھا پریام اور کیران۔ آسٹریلیا کی 10 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ بلیک ٹاؤن، میلبرن، ماؤنٹ ڈرائٹ، ایڈلیڈ، مارسڈن پارک، برسبن، کینبرا، پرتھ، تسمانیہ، ڈارون۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ آخر میں اس دعا کی بھی توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے احمدیوں کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ ربا میں بھی چند روز سے مخالفین اور معاندین کی طرف سے حالات خراب کرنے کی لیے کافی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر احمدی کو بچائے اور ان کی شر انہیں پر الٹائے، اور ربا میں امن و امان کی صورتحال قائم رہے۔ انتظامیہ اور حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے کہ وہ صحیح طرح اس معاملے کو سنبھال سکیں۔ اسی طرح مسلمان دنیا اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ فرانس میں جو ایک ظالمانہ واقعہ ہوا ہے اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جس کا اسلام کی تعلیم سے دور کا بھی واسطہ نہیں، قانون ہاتھ میں لے کر کسی کو اس طرح مارنا، قتل کرنا، یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم سے اس کا واسطہ نہیں، اور ثابت کرتے ہیں کہ تعلیم سے واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی نام نہاد مسلمان اور یہ مسلمان تنظیمیں اپنی حرکتوں سے اور ان ظلموں سے باز نہیں آتے۔ اس کے نتیجہ میں یہاں مسلمانوں کو بھی جو ان یورپین ملکوں میں رہتے ہیں یا مغرب میں رہتے ہیں، ان ملکوں کے مقامی لوگوں کے غلط رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس رد عمل میں یہ اخبار اور یہ اخبار جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، جس کے ایڈیٹر کو اور لوگوں کو مارا ظلم کر کے، یہ اخبار بھی اور یہاں کے لوگ بھی اور یہاں کا پریس بھی غلط رد عمل دکھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلط حملے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی حکومتوں کو بھی توفیق دے کہ اس غلط رد عمل کو روکنے کی کوشش کریں، جو مجرم ہیں انہیں پکڑیں اور قانون کے مطابق سزا دیں۔ لیکن اگر غلط رد عمل ہوئے تو وہ مسلمان جن کو سمجھانے والا کوئی نہیں، وہ بھی پھر غلط رد عمل دکھائیں گے، اور یوں فتنہ و فساد کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے افراد کا ہی یہ کام ہے کہ دونوں طرفوں کو ظلموں سے بچانے کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح درود شریف ان دونوں میں کثرت سے پڑھنے کی طرف توجہ دیں، اور جو اپنے دائرے میں امن کی فضا پیدا کرنے کے لیے عملی کوشش بھی کر سکتے ہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو فساد کی صورت سے نجات دے اور یہ فساد کی صورت جو ہے وہ جلد امن میں بدل جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.